جی، عمران خان کی رہائی اور سائفر کی سزائیں معطل ہونے کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے. کیا خبر ہے؟ بلکہ سلمان صفدر صاحب، آپ ڈیلی خوشخبری کی بات کرتے ہیں، بالآخر کوئی خوشخبری دے ہی دیں آج. دیکھیں، آج دوبارہ بچا کچا جو تھا سائفر کے ٹرائل میں، وہ ساری ایویڈنس بہت برے طریقے سے آج سمیش ہو گیا ہے. آج فارن آفس کی جتنی سینئر براس تھی، اسد مجید صاحب جو پیش ہوئے، ساتھ میں فیصل ترمزی صاحب جو پیش ہوئے، اور فائنل نیل ان دی کافن آف پروسیکیوشنز کیس اعظم خان صاحب کا جو بیان تھا. آج ہمارا سب سے بڑا سٹیٹمنٹ کورٹ میں یہ تھی کہ یہ تینوں گواہ سرکار کے گواہ نہیں ہیں، یہ انصاروں نے عمران خان کے حق میں بیان دیا ہے. ان کی ایویڈنس کا کوئی ایسا پورشن نہیں تھا جس پہ سرکار انحصار کرے، بلکہ ان پر ہم انحصار کریں گے. اور جن لوگوں کی سٹیٹمنٹ پر آپ نے اس کو آگے پروسیڈ کیا، یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا کیس تھا، مگر ڈاکیومنٹ اس پورے مقدمے میں ایک بھی نہیں ہے. نہ ڈی مارش صفحہ مثل پہ آیا، نہ سائفر میں کیا تھا، نہ میٹنگ کا کیا حصہ تھا، نہ ڈی کرپٹڈ آیا، نہ پلین ٹیکسٹ آیا. سو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے کیس میں کوئی بھی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی. اس کو کیسے مطمئن کرے گی سرکار، کیسے ایکسپلین کرے گی؟ اور آج میں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ سائفر کے کیس کو 100 دفعہ بھی ریمانڈ کریں گے تو 100 دفعہ بھی ایکویٹل ہوگا. اور انہوں نے اس بات سے ایگری کیا کہ جب ایویڈنس آج نہیں تو تب کیسے ہو سکتا ہے، نیچے بھیجنے سے کیسے آ سکتا ہے ایویڈنس. سو میرا خیال ہے کہ ہم بالکل قریب ہیں عمران خان صاحب کے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ڈیسیجن ہے وہ بالکل قریب ہے، وہ آنے والا ہے. آج کی ایویڈنس میں ڈی مارش کے بھیجے جانا، اور جو امریکہ سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے اینجلا ایگلر کی، وہ صرف ایک ہی جملہ ہے کہ جو خان صاحب نے یہ ایک فورن کانسپریسی کی بات کی ہے، اٹ ڈڈ ناٹ پلے ویل ان واشنگٹن. سو صرف ایک یہ سٹیٹمنٹ دیٹ اٹ ڈڈ ناٹ پلے ویل، از دیٹ سفیشینٹ؟ ڈز دیٹ کم ود ان دی فولڈز آف کرمنل لا؟ ڈز دیٹ فال ود ان دی پرویو آف آفیشیل سیکرٹس ایکٹ؟ کیا وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے؟ کیا وہ کسی دشمن ملک کو پاکستان کا سیکرٹ دینا ہے؟ آپ ایک بات سمجھیں، سائفر باہر سے اندر آیا ہے، اندر سے باہر کچھ نہیں گیا. یہاں سے باہر کسی کو کچھ نہیں بھیجا گیا، کچھ نہیں دکھایا گیا، کچھ نہیں شیئر کیا گیا. جب آپ کو بتاؤں گا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کس قسم کی پروسیکیوشنز ہوتی رہی ہیں، کوئی پاکستان کے راز آپ دے دیں کسی دوسرے ملک کو، کوئی کسی کلبھوشن یادو کا کیس ہو، کسی ابھی نندن کا کیس ہو، کسی F-16 کی ٹیکنالوجی ہو، کوئی کہوٹا نیوکلیئر پلانٹ کی ہو، کوئی فارن آفس کے سائفر بیورو کے اندر کی کوئی تصویریں، امیجز، سیکرٹ کوڈز نکال کے دشمن ملک کو دے دو جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ جائے. میرا خیال ہے جج صاحب لا ہی نہیں پڑھ سکے، جج صاحب قانون کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے. یہ کیس آج چند ایک ایسی لائنیں پڑھی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ کیس آج یہیں پر ختم ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے کیس. یہ آنے والے دنوں میں سر کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا؟ دیکھیں، آج بھی 3:05 پر کیس شروع ہوا ہے رمضان میں. 3:05 میں پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو ایک ٹائم لائن دی تھی تو وہ تو ختم ہو رہی ہے، تو وہ تو بات بنی نہیں ہے. تو آج بھی میں نے ان سے منت سماجت کی ہے. سو اب بات یہاں بیٹھی ہے کہ ہم 21 رمضان کو منڈے کو تو کام نہیں کر رہے، ہم ٹیوزڈے کو جج صاحبان کا میرے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو 1 سے لے کر 4 تک کا ٹائم دیں گے. اس 1 سے 4 کے درمیان آپ اپنے سارے ایویڈنس کو کنکلوڈ کر لیجیے گا، اور میں انشاءاللہ صرف 1 گھنٹے میں کنکلوڈ کر لوں گا. پھر بات جو ہوگی وہ سرکار پروسیکیوشن جو ہے پھر وہ بات کرے گی. سلمان صفدر صاحب، یہ بتائیے کہ 6 ججز نے تو کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور عامر فاروق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے کا پریشر ہے. آپ سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر کیس چل رہا ہے آپ کا؟ کہ میرا کیس بالکل فری، اور میں ججز کی انڈیوائیڈڈ اٹینشن ہے، ہر ایویڈنس کو بہت باریکی سے وہ دیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں. 6 ججز کا معاملہ جو ہے وہ بالکل بڑا کنسرننگ، بڑا سیریس معاملہ ہے. وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس پر آلریڈی نوٹس لے لیا. میرا فوکس اور دھیان صرف سائفر کیس اور اس کو
डिमोलिश करने में होना चाहिए और मेरा फोकस वहीं रहे तो बेहतर। अच्छा सलमान सफदर साहब, लास्टली बताइए कि आज आपने जज साहब से कहा कि आपको कल भी सुना जाए, अब जब मंडे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है तो कौन सी मजीद एविडेंसेस आप प्रोवाइड करेंगे जिसके बाद ये मामला वाइंड अप होता हुआ, ये केस वाइंड अप होता हुआ नजर आएगा? आज मुकदमे के आगाज़ में मैंने उनको एक बात जज साहिबान के काइंड नोटिस में दी। मैंने कहा एक क्रिमिनल केस एक ब्रांड न्यू गाड़ी की मानंद होता है, तशबीह दी जाती है। इसके मैंने दरवाजे बोनेट शोनेट तो इसके तबाह हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस गाड़ी के टायर, छत, बोनेट आगे पीछे से तबाह हो जाए, जिसको हम अक्सर द बॉयज कॉल इट टोटल हो जाना, तो अगर आप कहते हैं कि केस टोटल कर दो, उन्होंने कहा केस टोटल कर दो, तो हम टोटल कर रहे हैं। असद मजीद साहब का बयान भी आपने पढ़कर सुनाया, उस पर क्या कहना था? असद मजीद साहब की स्टेटमेंट आपने सुन ली। असद मजीद साहब की स्टेटमेंट में कुछ ऐसा नहीं है। असद मजीद साहब तो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैंने सजेस्ट किया कि डी मार्च भेजा जाना चाहिए। ये लैंग्वेज अनडिप्लोमेटिक थी, ये लैंग्वेज ऑब्जेक्शनेबल थी। उन्होंने उस मीटिंग को रिपोर्ट किया जो अमेरिका में डोनाल्ड लू के साथ होती है। ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग में कि उनको डिप्लोमेटिक केबल भेजनी पड़ी फ़ौरन पाकिस्तान, उन्हें फ़्लाई करके पाकिस्तान आना पड़ा। और मीटिंग में इमरान खान साहब और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को उन्होंने सजेस्ट किया कि इस वाक़े पर एक डी मार्च भेजना चाहिए, जो आम ज़ुबान में एक प्रोटेस्ट भेजना चाहिए, एक शिकायत भेजनी चाहिए, एक गिला भेजना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अनडिप्लोमेटिक ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज नहीं यूज़ होनी चाहिए। सो दोबारा यही कहूँगा कि सरकार के अपने गवाहों ने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित किया है और सरकार का साथ नहीं दिया इस केस में। ये बात आज खुल के सारी आ गई है, पीछे अब कुछ नहीं रह गया, अब सिर्फ फाइनल बहस रह गई है इंशाल्लाह। साइफर का सफ़र ख़त्म हो गया। जी सलमान सफदर साहब आज की समाअत के हवाले से आप बता रहे थे कि आज क्या कुछ हुआ और